بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں لیکچر عقائد اسلام میں سے دوسرے باب رسالت کے متعلق ہے۔ ہم نے عقائد اسلام میں پہلے باب کے اندر عقیدہ توحید کو مکمل پڑھ لیا، عقیدہ توحید کا مفہوم، عقیدہ توحید کی ضرورت اور اس کی اہمیت، اور عقیدہ توحید کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہیں، اس کے متعلق ہم پہلے 6 لیکچر کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہمارا توحید کا باب مکمل ہوا۔ اب ہمارا دوسرا چیپٹر جو کہ رسالت کا باب ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس رسالت کے باب کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ضرورت کیوں پیش آئی، انسان کو انبیاء علیہم السلام کی کیا ضرورت تھی، رسولوں کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا اور ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں فلاح اور صحیح کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی کامیابی زیادہ عرصہ رہنے والی نہیں ہے، اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو آخرت میں جو باقی رہنے والی ہے وہاں پر کامیابی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ انسان دونوں دنیاؤں کے اندر، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو ٹھیک طریقے سے طے کرے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے درست راستہ اور درست عمل تلاش کرے۔ اس کے لیے اسے ہدایت کی ضرورت ہے تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ فلاح اور حقیقی کامیابی کس عقیدے اور کس طریقے میں ہے، کہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ تو اس انسان کو معلوم ہونا یہ ضروری ہے کہ کیا طریقہ اپنائے، خدا کے احکامات کیا ہیں، خدا کی مرضیات کیا ہیں، انہیں وہ جان لے اور ان پر عمل کرے، اور خدا کی ناراضگیاں کیا ہے ان سے وہ خود بچے، تاکہ مرنے کے بعد جو ہے اسے کوئی سزا نہ ملے ان کے اپنے کاموں کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی مرضی جاننے کا ذریعہ کیا ہے، انسان کو یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے روکا ہے۔ اس کے جواب میں جن چیزوں کا نام لیا جا سکتا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز عقل ہے، لیکن انسان کے لیے بطور خود یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ اس کی زندگی کے اور اس کائنات کے بنیادی حقائق کیا ہیں۔ ہم نے عقیدہ توحید کے باب کے اندر پڑھا کہ انسان نے اپنی عقل کو دوڑایا اور کائنات کی حقیقت نہ جان سکا، نہ جانتے ہوئے وہ کائنات بنانے والے خالق کا ہی انکار کر بیٹھا، اور پھر عقل اس کے خالق اور اس کے پروردگار کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں، عقل یہ سوچ ہی نہیں رکھتی، عقل یہ سوچ ہی نہیں سکتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر عقل ایک محدود ہے اور عقل کوئی درست فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے اور وہ عقلی اعتبار سے تو درست ہو رہا ہوتا ہے، اور عقل یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ اسی طرح سے ہونا چاہیے، لیکن خدا کے مرضی کے سامنے وہ نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پر عقل کہتی ہے کہ جی شراب پینی چاہیے، کیا قباحت ہے اس کے اندر، جبکہ ڈاکٹری اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کے اندر قباحت موجود ہے کہ دین اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، لیکن عقل جو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شراب کو حرام کیا جائے۔ دوسری چیز انسان کا وجدان، یعنی اس کی قلبی قوت ہے، لیکن اس قوت کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ نفس کی مشقتوں، انسان اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر بڑی بڑی کوشش سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے،
لیکن اس کے باوجود کوئی کارکردگی اس کا قلبی مشقت جو ہے وہ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتی، کیونکہ انسان اپنے باطن کو مانجھ کر چاہے کیسا ہی آئینہ کیوں نہ بنا لے، اس میں خدا تعالیٰ کے احکام اور مرضی کا عکس خود بخود ہرگز سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ انسان اپنے قلبی وجدان سے جیسا مرضی پاک صاف بن جائے، پاکیزہ بن جائے، لیکن جب تک خدا تعالیٰ کے احکامات اس کی مرضی کے عکس اس کے اندر نہیں ہوگا تو وہ عکس اس کو نظر بھی نہیں آ سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مختلف افراد الگ الگ سوچ بچار کے بجائے اجتماعی غور و فکر کر لیں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں اندھے لوگ مل کر ایک آنکھ رکھنے والے شخص کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح افراد جتنے بھی مل جائیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو جائیں، تو یہ احکام الہی کو معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ احکام الہی ہیں کیا، خدا کی مرضی ہے کیا، خدا کے احکامات ہے کیا۔ جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی نے انہیں بتلایا ہی نہیں ہوگا، تو ان کی جتنی بھی سوچ بچار ہوگی، جتنا بھی غور و فکر ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا بھی کوئی مقصد تھا، بغیر مقصد کے انسان کو اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا تو وہ ذات یہ کیسے برداشت کر لے کہ اسے اس انسان کو جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا ہے اس سے خبر کرنے کے لیے اس نے کوئی انتظام نہ کیا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، اور یہی وہ انتظام ہے جسے دین کی اس اصطلاح کے اندر رسالت کہا جاتا ہے۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام ہوتا ہے، اور جس شخص کے ذریعے یہ پیغام دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے اس شخص کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کا لغوی معنی بھی یہ ہے، پیغام پہنچانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب کیا، ان پاکیزہ نفوس، پاکیزہ ہستیوں کا انتخاب کیا، پھر انہیں اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا کے اندر بھیجا، ان پر اپنے احکامات نازل کیے، پھر وہ احکامات انبیاء علیہم السلام نے بغیر کسی رد و بدل کے انسانوں تک پہنچائے کہ تمہارے رب کی یہ مرضی ہے، تمہارے رب کے یہ احکامات ہیں، ان کاموں کا تمہارا رب حکم دیتا ہے، ان کاموں سے تمہارا رب روکتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو مرنے کے بعد جو ہے وہ تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں آسائشیں حاصل ہوں گی، تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر خدا کی مرضی کے خلاف زندگی گزار کر جاؤ گے تو پھر مرنے کے بعد تمہیں اس کے انجام بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ رسالت کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کے احکامات سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اور وہیں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ مومن اور مسلم بننے کے لیے رسالت پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح آنکھوں میں بینائی ضروری ہے، اسی طرح رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جو چیز کسی منزل تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہو، جب تک اسے اپنا نہ لیا جائے منزل تک پہنچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے وہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ دنیا کے اندر انسان کسی منزل، کسی مقصد، کسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس منزل پر، اس مقام تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اگر وہ اس راستے کے اوپر چلے گا تو وہ اس منزل اور مقام تک پہنچے گا۔ اگر اس راستے سے ہٹ کر وہ اپنی مرضی پر چلے گا تو وہ اپنی منزل اور اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر انسان کے لیے یہ ضروری ہے، مسلم اور مومن بننے کے لیے، کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ذات پر ایمان لائے،
ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو پھر وہ خدا تعالیٰ کی مرضیات پر چل سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے تعلیمات لے لے، انبیاء سے خدا کے احکامات سن لے، لیکن پھر اپنی مرضی کرتا رہے، اپنی مرضی سے وہ خدا کے احکامات پر عمل کرے، تو اس کا وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ غور کریں کہ رسالت کی عملی اہمیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، کہ نہ صرف یہ کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا جا سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر خود اللہ تعالیٰ کو اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ رسالت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت، صحیح علم عطا کرتا ہے۔ اس لیے رسالت کے بغیر خدا تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ کیونکہ جب تک رسول پر ایمان نہیں ہوگا، اعتماد نہیں ہوگا، اعتقاد نہیں ہوگا، تو اس وہ رسول جو خدا تعالیٰ کے احکامات بتلا رہا ہے ان احکامات پر بھی ایمان نہیں آ سکتا۔ کہنے والا کہہ دے گا کہ میں اسے نہیں مانتا رسول کو، میں یہ اپنے پاس سے ہی باتیں گھڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں پیغمبر کی ذات پر ایمان نہیں آیا، اس نے پیغمبر کی تکذیب کر دی، اب وہ چاہتا ہے کہ میں خدا کے مرضیات کے مطابق زندگی گزاروں، تو کیسے گزارے گا؟ اس کے پاس کیا چیز ہے کہ وہ جس سے پہچان لے گے کہ یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کے احکامات ہیں، ان پر چلنا ہے؟ بالآخر اسے واپس وہیں پر آنا پڑے گا، رسول کے پاس ہی آنا پڑے گا اور رسول پر ایمان لانا پڑے گا۔ پھر رسول جو اسے بتلائے گا کہ خدا تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، یہ مرضیات ہیں، ان کے مطابق اگر تو عمل کرے گا تو پھر خدا تعالیٰ تجھ سے خوش ہوں گے اور اس کے بدلے میں تجھے انعامات اور صلہ ملے گا۔ اور خود قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی اتباع کی، گویا اس نے خدا کی اتباع کی۔ کیونکہ رسول اپنے پاس سے اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں بتلا رہا، کوئی چیز نہیں بتلا رہا، بلکہ وہ وہی بتلا رہا ہے جو اس پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اس لیے رسول پر ایمان لانا سب سے پہلا بنیادی چیز ہے کہ رسول پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز ہوگی انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر رکھ دیا ہے۔ دوسری چیز انبیاء کی خصوصیات۔ جس طرح انسان کو ہوا، پانی، دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے، ویسے ہی خدا مخلوق کو ہدایت اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان انبیاء کی تعلیمات کے بجائے خود سے کہیں سے تعلیمات حاصل کر لے اور وہ کہے کہ جی مجھے انبیاء کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جس انسان کو بھیجا، سیدنا آدم علیہ السلام کو، انہیں پہلا انسان بھی بنایا اور اس کے ساتھ ہی انہیں نبوت کا مقام بھی عطا کیا، گویا وہ پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد تک خدا کے احکامات کو پہنچایا، اس اولاد نے اپنے بیٹوں، اپنے پوتوں، اپنی آنے والی نسلوں تک خدا کے احکامات کو پہنچایا، لیکن جو نسل انسانی بڑھتی گئی، علاقوں میں مختلف اور دور دراز کے علاقوں میں آباد ہوتی گئی، تو اس تعلیمات کے نشانات بھی کم ہوتے گئے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے، بت پرستی کے اندر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانے لگ گئے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، چنانچہ انبیاء علیہم السلام مختلف زمانوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر تشریف لائے اور آ کر جو ہے وہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور لوگ جو جس غلط راستے پر چل پڑے تھے، جس غلط
کاموں میں مبتلا ہو گئے تھے، تو رسول نے آ کر لوگوں کو بتلایا کہ یہ غلط کام ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف لائے۔ سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخر میں تشریف لائے، آپ آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی رسالت نہیں آئے گی، نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اب قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی، آپ کی شریعت چلے گی۔ آپ نے خود حدیث مبارکہ، آپ کا فرمان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دنیا کے اندر مشہور جن کے نام ہیں، ہمارے سامنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام آئے، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون اور دیگر بہت سارے، میں نے بتلایا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند نمایاں جو خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت بشریت، انسان ہونا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے عام انسانوں سے بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب انسان ہی تھے۔ نہ وہ فرشتوں کے گروہوں سے تھے، نہ جنات کے گروہ میں سے تھے۔ اسلام کے نزدیک یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، خدا یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی اور انسانی شکل میں آ کر خدا کے پیغام کو دنیا کے اندر پہنچا دے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام میں خدا کا ہلکا سا شیبہ جو ہے وہ مان لینے کے بعد توحید اور نبوت کی جتنی حیثیتیں ہیں وہ ساری کی ساری حیثیتیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ خدا کے ایک ہونے کے تصور کو نقصان پہنچاتا ہے، اور انبیاء کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، جیسا کہ عیسائی جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر نبی نے ہمیشہ اس بات کا اعلان کیا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 110 کے اندر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ اکثر اوقات انبیاء پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، دیگر انسانی ضروریات رکھتا ہے، وہ نبوت کے مقام پر فائز ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود، ان اعتراضات کے باوجود، انبیاء علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، بلکہ سب نے ایک ہی متفقہ جواب دیا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 11 کے اندر، ان نحن الا بشر مثلکم، بلا شبہ ہم انسان ہیں تمہاری طرح کے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر خدا کو کوئی پیغام بھیجنے والا بھیجنا تھا تو وہ ہمارے جیسے انسان کے بجائے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا۔ سورۃ فرقان کے اندر اس اعتراض کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہے رسول کے لیے کہ وہ چلتا پھرتا ہے، کھانے کھاتا ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔
تو اس کا جواب سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 کے اندر اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین پر فرشتے بستے ہوتے، فرشتے آباد ہوتے، تو ضرور ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ اس زمین پر انسان بستے ہیں تو ہم نے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا انبیاء کو انسانوں کی صورت میں بھیجنا، بشر کی صورت میں انبیاء کو اس دنیا بنا، تاکہ لوگوں کے سامنے مثال اور نمونہ بن کر پیش ہوں۔ اگر فرشتے یا کوئی اور مخلوق بنا کر بھیجے جاتے تو وہ خدا کا پیغام تو پہنچا دیتے، لیکن ان احکامات پر عمل نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق خاص انسانی جذبات اور انسانی مسائل کے ساتھ ہیں۔ جب وہ شریعت کے ایک بڑے حصے پر عمل ہی نہ کر پاتے تو اپنے لیے اچھا نمونہ کیسے ثابت ہوتے؟ تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کے احکامات ہیں اور ان پر اس طرح سے عمل کرنا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے بشر ہیں۔ نمبر 2، وہابیت خدا تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ وہابیت کا معنی یہ ہے کہ رسالت کوئی حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے اور رسالت کے مقام کو پہنچ جائے اور رسول بن جائے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہے، اسی شخص کو ملتی ہے جسے وہ مرحمت فرماتا ہے۔ اس کے ملنے میں انسانی کوئی کوشش اور ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اکثر پیغمبروں کے حالات ہمیں ملتے ہیں کہ آغاز وحی سے پہلے وہ ایک عرصے تک عبادت، غور و فکر میں مشغول رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تورات ملنے سے پہلے 40 روز تک روزے کی حالت میں رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک سنسان جنگل میں عبادت کرتے رہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چنا وہابیت اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوتا ہے، جسے خود اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، استفا فرمایا۔ استفا کا معنی بہت سی چیزوں میں سے بہتر چیز کو سن لیا۔ سارے انسان اس وقت کے جتنے انسان تھے ان میں سے کسی ایک کو رسول منتخب کیا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 124 کے اندر فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کس کے سپرد کرنی ہے، کس کو اپنا نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجنا ہے۔ تیسری چیز تعلیمات من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تعلیمات۔ پیغمبر دین و شریعت کے نام پر جو کچھ بھی انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ وہ ہدایت ربانی کے تابع ہوتے ہیں، نہ خود ان کی کوئی مرضی ہوتی ہے، نہ اپنا کوئی ذاتی ارادہ ہوتا ہے، وہ وہی کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں خدا کی طرف سے حکم ملا ہوتا ہے۔ اور خود سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہش نفسانی سے کلام پیغمبر نہیں کرتا، بلکہ وہ وہی کہتا ہے جو خدا کی طرف سے اسے وحی کی جاتی ہے۔ نبی کی ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے کا مطلب بہت وسیع ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام مخصوص لفظوں میں خود براہ راست یا فرشتے کے ذریعے نبی کو سکھا دیے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی حکمت اور نور نبوت اس کو عطا ہوئے ہیں اس کے ذریعے اس نے مزید احکامات نکال لیے۔ یہ دونوں قسم کی تعلیمات بلا واسطہ یا بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے مان لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ چوتھی چیز جو ہے وہ عصمت ہے، گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے فکری اجتہادی کوئی غلطی، اخلاقی اعمالی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ اس کا نفس جو ہے وہ شیطان کی چالوں اور بہکاؤں میں نہیں آتا، اسے اپنے قوت کے فیصلے کے ذریعے سے مزید احکامات نکالنے کی بہترین صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور اپنے نفس کے اوپر اسے مکمل قابو ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ گناہ کر لے یا خدا کے احکامات کو چھوڑ کر
کسی اپنے طرف سے کوئی احکامات کر لے، نہیں، پیغمبر کی ذات بالکل معصوم ہوتی ہے۔ تو طلباء اکرام، ہمارے 7واں لیکچر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ضرورت اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو خصوصیات میں نے 4 بیان کی ہے، آپ ذرا اسے دیکھیے گا، انتہائی دھیان سے سنیے گا، اپنی کتاب کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے بھی دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ 8ویں لیکچر کے اندر مزید اس کی تفصیلات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔